حضرت افضل قادری علیہ رحمت و رضوان کے عرص مقدس کے صاحب ترین تقریب میں بیٹھ کر اپنی محبتوں کا خراج اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ رب قدیر ہماری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ پورا مجمع دل لگائیے اور محبت کے ساتھ کہہ دیجیے آمین۔ آپ تمام حضرات کو یہ بتا دوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں علماء کرام و شورا کرام کا جو نورانی قافلہ اترا ہے، آج کے جلسے میں نورانی خطاب اور خصوصی خطاب فرمانے کے لیے خطیب اعظم ہندوستان، مفکر قوم و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور ثانی شریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام گیلانی صاحب قبلہ ازہری مدھیہ پردیش، انشاءاللہ جب ان کا آپ خطاب سنیں گے تو آپ کئی برسوں تک نہیں، انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ گھڑی کا کانٹا دھیرے دھیرے کافی اوپر جانے لگا ہے اور آپ حضرات میلہ میں گھوم کر یا سڑک میں ادھر ادھر ٹہل کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ اپنے گھروں سے یہ ارادہ کر کے آئے ہیں کہ دارا پٹی میں جا کر انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، وہاں علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ سنیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اگر واقعی آپ اپنے گھر سے سیکھنے کا ارادہ لے کر جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں تو اب گھر کو برباد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ آپ تمام حضرات اپنی اپنی کرسیوں پر آ کر کے براجمان ہو جائیے۔ مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھی کرسی آپ کو خالی ممکن ہے کہ نظر نہ آئے، اس لیے وقت رہتے آپ تمام حضرات اور بالخصوص ذمہ دار حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات بھی آگے والے کرسی پہ آ کر کے بیٹھ جائیے تاکہ ایسا لگے کہ جیسے کہ ممبران حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دارشین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب سامنے جگہ خالی ہو تو پیچھے بیٹھنا غیر مناسب ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور الحمدللہ یہ دارا پٹی مرون کی سرزمین ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر اجلاس میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، تو بزم رسول میں بھی بیٹھنے کی ایک تہذیب ہونی چاہیے، اس لیے آگے والے کرسی پہ آ کر کے بیٹھ جائیے، بلکہ فاصلہ تھوڑا سا ہم کو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اگر دو قدم آپ لوگ اپنی کرسی لے کر کے آگے بڑھ جاتے تو یہ فاصلہ ختم ہو جاتا۔ یہ خلا تھوڑی سی پریشانی پیدا کر رہا ہے، سب لوگ کھڑے ہو جائیے اور کرسی لے کر دو قدم آگے چلے آئیے۔ مجھے جب صحیح سے داڑھی بھی اپنے چہرے پہ نہیں آئی تھی، اس وقت سے میں اس جلسے کی نقابت کر رہا ہوں، تو یہ جلسہ ہمارا اپنا جلسہ ہے۔ آپ سال کا جلسہ ایک مرتبہ کرواتے ہیں، ہم لوگ سالوں پر جلسہ کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کا یہ تجربہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے یہ کم ہو جانا چاہیے۔ کمیٹی کے ممبران حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ جو کرسیاں خالی ہیں اس پہ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کیجیے اور اس کرسی کو تھوڑی سی اور آگے بڑھا دیجیے تاکہ آنے والے اسلامی بھائیوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مفتی غلام گیلانی ازہری صاحب، جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بڑی مشکلوں کے بعد جن کی آمد ہوتی ہے، انشاءاللہ کمیٹی کی محبتوں کو زنجیر میں قید ہو کر آج مفتی غلام گیلانی صاحب کی آمد ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کا خطاب ہم سب لوگ سماعت کریں گے۔ دوسری جانب اتر پردیش ریاست اتر پردیش کے مشہور و ممتاز منفرد شاعر اہل سنت عاشق اعلیٰ حضرت جناب جمیل حشمتی صاحب قبلہ کوٹلی، انشاءاللہ ان سے بھی آپ سنیں گے۔ وہ ممبر شریف میں جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ آپ شہر کلکتہ کے مشہور اور معروف آواز شہباز شیر و سخن
مداح خیر الانام شاعر اسلام عاشق قائد الشریعہ جناب شہباز رضا نوری کا کبھی انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد منبر شریف کی زینت بنیں گے. اس سلسلے کے صدر باباقار خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت مولانا حشمت رضا داؤدی چترویدی وہ بھی منبر شریف پہ جلوہ گر ہے. خطیب نوجوان حضرت مولانا صدر عالم صاحب قبلہ ناخوان رسول مداح مصطفیٰ شاعر اہل سنت بڑے بھائی حضرت تصریف رضا نوری وہ بھی منبر شریف پہ جلوہ افروز ہے. شاہکار ترنم جناب اکمل رضا اکمل یہ سارا برادران یہاں موجود ہے. بس آپ تمامی حضرات تیار ہو جائیے. مجھے یقین ہے کہ پنڈال کے باہر جو کرسیوں پہ ہمارے احباب بیٹھے ہیں اس میں سے زیادہ تر جلسے کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں. اگر آپ ہی باہر باؤنڈری بنا کر بیٹھیں گے تو پھر آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا کرسیوں کو آگے کروانے کے لیے اگر ذمہ دار میں سے کسی تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور کرسیوں کو آگے کرے. دیکھیے حضرات چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور نظامت نقابت میں وقت کو زیادہ برباد بھی نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ جو ایک ترتیب بنائی گئی ہے اسی کے حساب سے پروگرام کامیاب ہوگا اور پروگرام کو چلایا جائے گا. اس وقت 10 یا 15 منٹ کا خطاب لے کر حضرت مولانا صدر عالم صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں دیکھیے شاہکار ترنم شاعر اسلام جناب شہباز رضا نوری صاحب الحمدللہ نوجوانوں کے دل پہ حکومت کرتے ہیں یہ بھی تشریف لے آئے. اب آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میلہ میں گھوم رہے ہیں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دین سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. آپ کی پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ میلہ میں سڑک پہ گھوم کر آپ اپنے وقت کو ضائع کر دیں برباد کر دیں. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری زندگی میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایک دن میں ایک نئی بات ضرور سیکھے. علامہ ظفر الدین بہاری ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن میں ایک انسان کو چاہیے کہ ہر دن وہ ایک نئی بات ضرور سیکھے. جس نے ایک دن میں ایک نئی بات نہیں سیکھا گویا اس نے اپنی زندگی کا ایک دن برباد کر دیا. تو وقت کو غنیمت سمجھیے یہ جو موقع ملا ہے اسے برباد نہیں کرنا ہے. حضرت علامہ صدر عالم صاحب کا استقبال ہوگا. محبت کے ساتھ کتنے لوگ تیار ہیں ذرا صحیح مرتبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ جلسہ ہر سال کامیاب ہوتا ہے. کامیاب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ جن کے نام کا جلسہ ہم نے سجایا ہے وہ خود کامیاب کر لیں گے. بس ہمیں اور آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو جو میرا کام ہے میں کرتا ہوں جو کام آپ کا ہے وہ کام آپ کو کرنا ہے. آپ لوگ زیادہ بولیے تاکہ اناؤنسر کو کم بولنے کی ضرورت پڑے. ایک مرتبہ اگر بیدار ہے تو بیداری کا ثبوت پیش کیجیے. ہاتھوں کو لہرائیے محبت کے ساتھ اور زور سے کہیے مرتبہ یا رسول اللہ. اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. اب نعرہ لگا لیجیے صدر اعظم صاحب کا استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر اور آواز بیان نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین دائرہ پتی شریف عرف مقدس علماء اہل سنت حضرت مولانا صدر عالم صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. میں ان کا استقبال ان 4 عصروں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں نوٹ نیزہ پہ قصد شان پڑھا کرتے ہیں. موت آتی ہی نہیں آلے پیغمبر کو کبھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.